محمود غزنوی ایک ظالم لٹیرا یا مذہبی ہیرو۔ محمود غزنوی جسے اکثر اسلامی تاریخ میں ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، دراصل برصغیر میں ایک بے رحم اور لالچی حملہ آور تھا۔ وہ 11ویں صدی میں افغانستان کے شہر غزنی سے اٹھا اور اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے ہندوستان پر مسلسل حملے کیے، لیکن سوال یہ ہے کہ واقعی مذہب کے فروغ کے لیے آیا تھا یا صرف دولت لوٹنے کے لیے؟ ظلم و بربریت۔ محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، جن میں سے ہر ایک کا مقصد صرف اور صرف دولت لوٹنا تھا۔ اس نے نہ صرف ہندوستان کے بڑے بڑے مندروں کو نشانہ بنایا بلکہ وہاں کی تہذیب تمدن کو بھی برباد کیا۔ خاص طور پر سومناتھ مندر پر اس کا حملہ تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے۔ سومناتھ مندر جو ہندوستانی تہذیب اور مذہب کا ایک اہم مرکز تھا، اسے نہ صرف لوٹا گیا بلکہ مندر کی مورتیوں کو بھی توڑا گیا اور ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا۔ مذہب کا لبادہ یا دولت کی ہوس۔ محمود غزنوی کو بعض لوگ اسلام کا محافظ اور پھیلانے والا مانتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے حملے نے مذہبی مقاصد کے بجائے معاشی مفادات پر مبنی تھے۔ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اس نے ہندوستان کی دولت کو اپنی سلطنت کے لیے استعمال کیا۔ وہ دراصل ایک لٹیرا تھا جس کا اصل مقصد سونے چاندی جواہرات کی لوٹ مار تھا، نہ کہ اسلام کی تبلیغ۔ غزنوی کے حملوں نے ہندوستان کی عظیم الشان تہذیب کو گہرا نقصان پہنچایا۔ اس نے وہ یہاں کے مندروں، تعلیمی اداروں اور ثقافتی مراکز کو برباد کیا اور اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے بے گناہ لوگوں کو غلام بنایا۔ اس کی فوجیں جب بھی کسی علاقے پر حملہ کرتی تھیں تو وہاں تباہی اور بربادی کی داستانیں چھوڑ جاتی تھیں۔ غزنوی کی ظالمانہ تاریخ کے اوراق میں محمود غزنوی کا ذکر ایک ایسے شخص کے طور پر کیا جاتا ہے جس نے طاقت اور دولت کے نشے میں چور ہو کر بر صغیر پر حملے کیے۔ وہ نہ تو ہندوستان کی فلاح کے لیے آیا تھا، نہ ہی وہاں کے لوگوں کے لیے انصاف یا مذہبی تبلیغ کا کوئی مقصد رکھتا تھا۔ وہ محض ایک ظالم حملہ آور تھا جس نے ہندوستان کی عظیم الشان وراثت کو تباہ کیا۔ محمود غزنوی کو تاریخ میں ایک ہیرو کے بجائے ایک ظالم لالچی لٹیرے کے طور پر یاد کیا جانا چاہیے۔ اس نے مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے برصغیر میں تباہی مچائی اور ہندوستان کی تہذیب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہر حملہ آور جو مذہب کا نام استعمال کرتا ہے ہمیشہ مذہبی مقصد کے تحت نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات اس کا مقصد صرف اور صرف دولت اور طاقت حاصل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ محمود غزنوی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ پاکستان میں خواجہ آصف کا اس بیان نے کہ محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا بڑی بحث چھیڑ دی۔ بعض حلقے اسے تاریخی حقیقت کے قریب سمجھتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ غزنوی کو ایک مذہبی ہیرو اور فاتح کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ بیان خاص طور پر اس لیے عام ہے کہ پاکستان نے اپنے میزائل پروگرام میں ایک میزائل کا نام غزنوی رکھا ہوا ہے، جسے قومی فخر کے علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تضاد ایک بڑی بحث کو جنم دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جسے تاریخ میں ایک لٹیرا ظالم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اس کا نام پاکستان جیسے ملک میں طاقت اور قوت کی علامت کے طور پر کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمیں اپنے ہیروز اور قومی نشانیاں ان لوگوں پر مبنی کرنی چاہیے جنہوں نے صرف دولت اور طاقت کے لیے ظلم کیا، یا ان لوگوں پر جو حقیقی معنوں میں انسانی بھلائی اور ترقی کے لیے کام کرتے ہیں؟ پاکستانی معاشرے میں محمود غزنوی جیسے تاریخی شخصیات پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری تاریخ کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جا سکے اور ان شخصیات کو قومی ہیرو تسلیم کرنے یا ان پر تنقید کرنے کا فیصلہ درست تاریخی تناظر میں کیا جا سکے۔